بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ماہ کے شروع میں امریکہ نے پاکستان کو اس کے F-16 فائٹر جیٹس کی ایڈوانسمنٹس کے لیے تقریباً $450 ملین کی فائنینشیل ایڈ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کو لے کر انڈیا میں کافی تشویش پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اب انڈیا کے فورن منسٹر ایس جے شنکر نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ F-16 جنگی طیاروں کہاں اور کس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کہہ کر آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے کہ پاکستان ان F-16 جنگی طیاروں کا استعمال بھارت کی بجائے صرف اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے کرے گا، جیسا کہ اس حوالے سے ہی آپ کے سامنے نیوز 18 کی خبر ہے۔ No one is fooled. ایس جے شنکر slams Pakistan's F-16 deal, suggests US to reconsider proposal۔ مطلب بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکہ پر کرٹیسزم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے پاکستان کے ساتھ F-16 فائٹر جیٹس کو لے کر کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی میں بھی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ پاکستان نے 27 فروری 2019 کو انڈیا کے اینٹ کا جواب اس کو پتھر سے دیتے ہوئے نہ صرف بھارت کے 2 جنگی جہازوں کو تباہ کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک ونگ کمانڈر ابھی نندن کو بھی زندہ پکڑ کر دنیا کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کی تھی۔ ایون اس پورے ملٹری آپریشن میں ابھی صرف پاکستان نے اپنے JF-17 تھنڈر طیاروں کا استعمال کیا تھا، لیکن اس دن اگر پاکستان انڈیا کے خلاف اپنے F-16 فائٹر جیٹس کا بھی استعمال کر لیتا تو اسے آپ خود ذرا امیجن کریں کہ اس سے اس دن انڈیا کا کتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا تھا۔ میں بھی اس وجہ سے انڈیا، امریکہ اور پاکستان کے درمیان F-16 فائٹر جیٹس کی ڈیل کو لے کر ڈرا ہوا ہے کہ کہیں پاکستان اپنے F-16 جنگی طیاروں کا استعمال بھارت کے خلاف ہی نہ کر دے، اور اسے ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ F-16 کا استعمال پاکستان انسداد دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کرے گا، پھر چاہے اس کو اس حوالے سے اپنے ملک میں دہشت گردوں سے خطرہ لاحق ہو یا کہ اس کے اپنے ہمسائے ممالک جن میں بھارت بھی شامل ہے۔ اگر اس کی زمین بھی پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوئی تو ایسی صورت میں پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے معاہدوں کے مطابق لیگلی باؤنڈ ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ان F-16 جنگی طیاروں کا بھارت کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئے کچھ وہ نکات جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان F-16 فائٹر جیٹس کی ڈیل کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اچانک امریکہ کو کیا ہوا کہ اس کو ایک بار پھر انڈیا کی بجائے پاکستان کی یاست آنے لگی۔ میرے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ اپنے ٹریڈ اینڈ ملٹری ریلیشنز صرف اس بنیاد پر قائم کیے تھے تاکہ وہ انڈیا کو بوقت ضرورت چائنا کے اگینسٹ یوز کر سکے، لیکن انڈیا امریکہ کی اس خواہش کو پورا کرنے کی بجائے الٹا اس کی اس خواہش کے اپوزٹ چل رہا ہے۔ ایون انڈیا ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے امریکہ کو چائنا پر سینکشنز عائد کرتے ہوئے ہیزیٹیشن فیل ہو۔ میں اس والے سے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے کر اپنی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد یورپین کنٹریز نے رشین آئل کی امپورٹس پر بین عائد کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک یہ بھی تجویز سامنے آئی کہ تمام یورپین ممالک خود سے مقرر کی ہوئی ایک فکسڈ اماؤنٹ پر رشین آئل پرچیز کریں گے، لیکن ان سب کے باوجود انڈیا نے امریکہ کی نہ صرف اس تجویز کو پیروں تلے روندا بلکہ رشین آئل مہنگوں داموں کی بجائے سستے داموں پر خریدا۔ مینز ایک طرف جب پورا یورپ روس کی اکانومی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس پر سخت قسم کی فائنینشل سینکشنز عائد کر رہا ہے، دوسری طرف بھارت ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے روس کی اکانومی کولیپس کرنے کی بجائے مزید بوسٹ کر رہی ہے۔ اس سے بھی ذرا آگے آئیں، جب چائنا نے دیکھا کہ بھارت امریکہ کا اسٹرانگ اسٹریٹجک الائنس اور اس کے علاوہ کوآڈ کا ممبر ہونے کے باوجود جب روس سے چیپ پرائسز پر اس کا آئل خرید سکتا ہے تو چائنا کیوں نہیں خرید سکتا؟ لہٰذا چائنا نے انڈیا کے شولڈرز پر پسٹل رکھ کر امریکہ پر وار کیا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات صرف اس لیے بڑھائے تھے تاکہ وہ چائنا کو اکنومیکلی کاؤنٹر کر سکے، لیکن انڈیا ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے چائنا کی اکانومی کولیپس کرنے کی بجائے مزید بوسٹ کر رہی ہے۔ لہٰذا ایسے میں امریکہ نے بھی انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو لیمیٹڈ کرتے ہوئے پاکستان کی طرف شفقت کا ہاتھ بڑھایا، جس کی ایک مثال حال ہی میں آپ کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان F-16 فائٹر جیٹس کی ڈیل کی صورت میں ملے گی۔ اور ویسے بھی امریکہ کو اب یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان میں سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ افغانستان میں اس وقت اشرف غنی اور عبداللہ کی حکومت تو ہے نہیں کہ جہاں امریکہ اپنی مرضی چلاتا پھرے،
بلکہ افغانستان میں اس وقت طالبان کی حکومت ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اگر امریکہ افغانستان میں اپنا انفلوئنس برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے پاکستان کے دروازے سے ہی گزر کر جانا ہوگا، ادروائز وہ افغانستان میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔